اگر ہمارا یہ یقین ہے کہ ہمارا رب ایسا ہی ہے تو اس چیز سے ہمارے اندر دعا کا جذبہ اور زیادہ پیدا ہوگا. جتنا جتنا انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی چلی جاتی ہے تو فطری طور پر، قدرتی طور پر اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا جاتا ہے کہ وہ اپنی ہر ضرورت کے لیے، چھوٹی ضرورت کے لیے بھی اور بڑی ضرورت کے لیے بھی اپنے اسی رب کو پکارے اور اس سے دنیا اور آخرت کی سعادتیں اور بھلائیاں مانگ لے. وہ اسی کو اپنا کارساز بنا لے، اسی کو اپنا مددگار سمجھے. اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. دعا کا نہ کوئی خاص وقت مقرر ہے کہ اس وقت کا آپ انتظار کریں تو دعا کر سکتے ہیں. نہیں، آپ ہر وقت دعا کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی خاص قسم کا عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ عمل کریں گے تو ہی دعا کر سکتے ہیں. نہیں، اور نہ ہی اس کے لیے کسی زبان کی پابندی ہے کہ صرف آپ عربی میں ہی دعا کر سکتے ہیں. آپ اردو میں، اپنی مدر ٹنگ میں، کسی بھی زبان میں آپ دعا کر سکتے ہیں. وہ دعا اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے، وہ دعا کو سنتا ہے اور اپنی حکمت کے مطابق اس کی قبولیت کا فیصلہ کرتا ہے کہ کیا بندے کو یہی چیز دے دی جائے جو وہ مانگ رہا ہے، یا اس سے بہتر کوئی چیز دی جائے، یا پھر اس سے کوئی بلا ٹالی جائے، یا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لیا جائے، کیونکہ اس کے باقی اعمال اتنے نہیں ہیں کہ جن کی بنا پر یہ وہاں نجات پا سکے گا. تو اسے دنیا میں اس کی من پسند چیزیں دینے کی بجائے اس کے لیے آخرت میں اعمال کا ذخیرہ کر دیا جائے تاکہ اس کی آخرت میں نجات ہو سکے. لہذا ہم سب کو دعا کرتے رہنا چاہیے. دعا عظیم عبادت، شرف والی عبادت، وہ عبادت جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، وہ عبادت کہ جسے چھوڑ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. دعا توحید کی بنیاد ہے، یہ ہمیں اپنے رب سے قریب کر دیتی ہے. اس سے ہماری مشکلات آسان ہوتی ہیں، تکلیفیں دور ہوتی ہیں، ہمیں برکتیں حاصل ہوتی ہیں. لہذا جو مشکلات سے نکلنا چاہتا ہے وہ دعا کو اپنے لیے لازم کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی پریشانیوں کو دور کرتا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے. تو جو شخص بھی مشکلات سے، پریشانیوں سے نجات چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعا کو لازم کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی پریشانیاں دور کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جو پریشانی دور کر سکے. وقتی طور پر کوئی آپ کو دلاسا دے دے گا، کوئی آپ کی ہمت افزائی کر دے گا، کوئی آپ کا دکھ بانٹ دے گا، لیکن آپ کی مشکل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی حل کر سکتا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر لوگ مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کے سوا سب کو بھول جاتے ہیں. آخر میں انسان صرف اللہ ہی کو یاد کرتا ہے، اور یہ صرف مسلمان کے ساتھ ہی نہیں، نان مسلمز کے ساتھ، شرک کرنے والوں کے ساتھ، الحاد کا رستہ اختیار کرنے والوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب اکرمہ بن ابی جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگ کر کشتی پر سوار ہو گئے، مکہ سے بھاگ گئے اور پھر جزیرۃ العرب چھوڑنا چاہا، اور جس کشتی پر بیٹھے وہ سمندر کے بیچ میں جا کر ڈوبنے لگی. تو کشتی کے مالکوں نے کہا کہ لوگوں اخلاص کے ساتھ دعا کرو. اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ بتوں کو بھول جاؤ اور صرف اللہ سے دعا کرو، اس لیے کہ اس کے ڈوبنے کو صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے. تو اس وقت چونک اٹھے کہ اسی چیز کی دعوت تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. اس وقت انہوں نے عہد کیا کہ اگر آج اے رب تو مجھے بچا لے گا تو پہلا کام میں یہ کروں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا، میں اسلام قبول کر لوں گا. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اکرمہ بن ابی جہل نے کس اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کیا. تو دعا کی قبولیت ہی ان کے اسلام کا ایک ذریعہ بنی. اور دعا کرنے کی 3 صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنا، جس میں انسان کہتا ہے یا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا کا ایک طریقہ ہے. یہاں آپ صرف اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کر رہے ہیں، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر رہے ہیں. پھر اسی طرح آپ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب. یہاں بھی آپ اپنے رب کو رب کہہ کے پکار رہے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں.
اور پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان صرف بخشش کا سوال کرتا رہے اور رحمت کا سوال کرتا رہے، جیسے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کیونکہ اگر آپ کی بخشش ہو گئی تو آپ کے راستے میں جتنی بھی مشکلات ہیں وہ خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گی. یعنی آپ کو اس وقت کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یار اب مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے. آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ وہ گناہ جو میرے اور تیرے بیچ میں حائل ہو گئے ہیں، جو تیری رحمت تک مجھے پہنچنے نہیں دے رہے، یا رب تو ان کو دور کر دے، تو مجھے معاف کر دے. اور یہ چیز انسان کی مشکلات دور کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے اور اس کی حاجات پوری ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے، جو بھی اس کی زندگی میں کوئی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح کبھی آپ اللہ سے صرف رحمت کا سوال کر رہے ہوتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، صرف رحمت مانگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت آ جائے تو ساری مشکلات ہی آسان ہو جائیں، پھر تو کوئی غم ہی نہ رہے، کوئی پریشانی ہی نہ رہے. اور تیسرا طریقہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اپنی دنیاوی حاجات مانگے یا آخرت کی ضروریات مانگے، جیسے اے اللہ مجھے مال دے، اے اللہ مجھے اولاد دے، اے اللہ مجھے گھر دے، اے اللہ مجھے گاڑی دے. اور صحابہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی مانگتے تھے، جیسے جوتی کا تسمہ اگر ٹوٹ گیا تو بھی اللہ سے مانگتے تھے. چھوٹی سے چھوٹی ضرورت سے لے کے بڑی سے بڑی ضرورت تک براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگی جا سکتی، اور اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں. وہ آپ کا رب ہے، وہ سب سے زیادہ آپ کا خیر خواہ ہے، لہٰذا آپ اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اور وہ جو سب کچھ دینے پہ قادر ہے اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ لہٰذا اس کو پکارتے رہنا چاہیے. تو نمبر 1 طریقہ صرف اللہ کی توحید بیان کرنا، اللہ کی تعریف کرتے رہنا. عرفہ کے دن کی سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس میں کیا مانگا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں. آپ نے صرف اللہ کی توحید بیان کی ہے، لا الہ الا اللہ کہا ہے، وحدہ کہا ہے، لا شریک لہ کہا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کیا ہے. یہ دعا ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ استغفار اور رحمت کی دعا. اور تیسرا کوئی بھی ضرورت جو ہو کسی بھی زبان میں، کسی بھی چیز کی، روحانی، جذباتی، مادی، دنیا کی، آخرت کی، کوئی بھی چیز وہ مانگتے چلے جائیں. ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے تھے، مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے. کانوا اذا فزعوا الی الصلاۃ، یہ حدیث ہے مسند احمد کی، کہ انبیاء پر جب بھی کوئی پریشانی آتی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، نماز پڑھنے لگتے تھے. اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ دعا کی 2 بڑی قسمیں ہیں، دعائے عبادت اور دعائے مسئلہ. کہ عبادت بھی بذات خود دعا ہے، دعائے حال ہے، یعنی ہم ایسی حالت میں ہیں، ایسی عبادت میں ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کو ہماری طرف متوجہ کر رہی ہے. انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب کہاں ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں، اقرب الیہ. لہذا خوب وہاں دعا کرنی چاہیے. تو نماز بذات خود پریئر ہے، اس کو کہتے بھی پریئر ہے. صلاۃ کا معنی بھی دعا ہے، تو وہ تو دعا کا مجموعہ ہے. اسی لیے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، جب انسان پر کوئی مشکل آئے تو فوراً نماز کی طرف جائے اور نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے. اور بذات خود اگر نوافل پہ نوافل بھی پڑھ رہا ہے یا طویل قیام کر رہا ہے، طویل سجدہ کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے دعا یا عبادت ہی کی حالت میں ہے. انبیاء علیہ السلام کی دعائیں کیوں قبول ہوئی؟ ہم ایک کے بعد ایک پیغمبر کے بارے میں قرآن مجید میں پڑھتے ہیں اور ہر پیغمبر کی دعا کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ قبول ہو گئی. کیوں؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا. 2 کام تھے ان کے. ایک تو یہ کہ وہ نیکی کے کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے، یسارعون فی الخیرات. تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے کیا ہے؟ نیکیوں میں جلدی کریں، نیکیوں میں دوڑ لگائیں، نیکیوں میں آگے بڑھیں. ویدعوننا رغبا ورہبا، اور وہ ہمیں پکارتے تھے رغبت کے ساتھ بھی اور رہبت کے ساتھ بھی، امید کے ساتھ بھی اور خوف کے ساتھ بھی. تو انسان کو اپنے رب کو امید اور خوف دونوں طریقوں سے پکارنا چاہیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام پر جب پریشانی آئی، شیطان کے کہنے میں وہ آ گئے اور پھر انہوں نے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ہم پر رحم نہ کیا تو ضرور ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا، بس انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے یہ مجنون ہے، اور وہ بری طرح جھڑک دیا گیا۔ یعنی قوم کے اوباش قسم کے لوگ ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کو اتنا مارا کہ بے ہوش کر دیا، تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مغلوب، رب میں مغلوب ہو گیا ہوں، میرا ان پہ کوئی بس نہیں چلتا، میں ان کے ساتھ ہر طریقہ آزما چکا ہوں، یہ نہیں مانتے، بس تو میری مدد کر۔ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اور نوح کو بھی جب اس نے اس سے پہلے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر اسے اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑی گھبراہٹ سے بچا لیا۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور بلا شبہ یقیناً نوح نے ہمیں پکارا تو یقیناً ہم بہت اچھے قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور پوری قوم کو ڈبو دیا سوائے ایمان والوں کے، اور اپنے بندے کا بدلہ لے لیا۔ یونس علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر، غضبناک ہو کر چلے گئے تھے، چلتے چلتے سمندر تک، سمندر سے کشتی میں، کشتی سے مچھلی کے پیٹ میں، اور مچھلی چلی گئی سمندر کی تہہ میں، اندھیروں پر اندھیرے۔ فنادا فی الظلمات الا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس نے اندھیروں میں پکارا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں، اوروں کو بھی دیں گے۔ ان ساری مثالوں میں ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے حالات کتنے بھی تنگ ہوں، ہم کتنی بھی پریشانی میں ہوں، لیکن پیغمبروں سے زیادہ پریشانی ہم پر نہیں آئی۔ بعض جگہوں پر آتا ہے کہ آدم علیہ السلام 300 سال تک یہ دعا کرتے رہے، روتے رہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ بالآخر رب نے ان کو کلمات سکھائے اور پھر دعا انہوں نے مانگی اور ان کی نجات ہوئی۔ بعض اوقات آزمائشیں لمبی ہو جاتی ہیں، لیکن ہمیشہ یقین رکھیے کہ رب سنتا ہے، وہ ضرور سنے گا، وہ کبھی بھی مجھے محروم نہیں کرے گا۔ لم اکم بدعائک رب شقیہ، تجھ سے مانگ کر اے رب میں کبھی بھی نامراد نہیں ہوا، تو ضرور سننے والا ہے۔ پھر ایوب علیہ السلام 18 سال تک ایک بیماری میں مبتلا رہے ہیں۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ۔ اور ایوب جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، بس اسے جو تکلیف تھی دور کر دی، اور اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کر دیے اپنے پاس سے رحمت کے طور پر۔ ان لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے یہ جو عبادت کرنے والے ہیں۔ یعنی بعض اوقات انسان سوچتا ہے میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بھی بچتا ہوں، لیکن میں دعا کرتا رہتا ہوں مگر میری دعا نہیں سنی جاتی، معلوم نہیں کیوں۔ اب دیکھیے کس طرح یعقوب علیہ السلام سال ہا سال تک، بعض روایات میں 40 سال اور بعض میں اس سے بھی زیادہ وقت کے لیے وہ بیٹے سے جدا ہوئے تھے، اور مسلسل دعا کرتے رہے، مایوس نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے بالآخر ان کی دعا سن لی۔ چھوڑنا نہیں، پیچھے نہیں ہٹنا۔ ایوب علیہ السلام نے کہا تھا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، تو سب مہربانوں میں سے بڑھ کر مہربان ہے، تو مہربانی نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا۔ تو یہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی فریاد کی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام مشکل ترین حالات میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ کلمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل
ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا، اور ان کے اس کلمے کی وجہ سے ان پر آگ ٹھنڈی ہو گئی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے۔ یہ بھی پکارنے کا ایک انداز ہے، اللہ کی رحمت کو طلب کرنے کا ایک انداز ہے۔ اور ان کے اس کہنے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا، قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر سراسر ٹھنڈک اور سلامتی والی بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے نیک اولاد کی دعا کی، رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، اے میرے رب مجھے لڑکا عطا کر جو نیکوں میں سے ہو، تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی، بغلام حلیم۔ ایسا نہیں ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ادھر دعا کی اور ادھر ان کو اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام مل گئے، انتہائی بڑھاپے کی حالت میں جا کر بہت سالوں کے بعد دعا قبول ہوئی، لیکن قبول ہوئی۔ ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ مانگتے رہیں چاہے سال ہا سال گزر جائیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، سب تعریف اس اللہ کی ہے جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، بے شک میرا رب تو بہت دعا سننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ہدایت یافتہ اولاد عطا کی تھی، یہ ان کے صبر کا نتیجہ تھا۔ ان کی زندگی تو مشکل میں گزری، لیکن اس کا بدلہ اللہ نے ان کو کیا دیا کہ ایسی اولاد دی جو ہمیشہ کے لیے ان کے لیے ناموری کا سبب بنی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، صرف بیٹا نہیں، بیٹے کے بعد پوتے کی بھی خوشخبری دی۔ كُلًّا هَدَيْنَا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، نوح علیہ السلام کو اس سے پہلے ہم نے گائیڈ کیا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا حال آپ کے سامنے ہے، انہوں نے اپنے غم اور دکھ کی فریاد لوگوں کے سامنے نہیں کی، لوگوں کو جا کر اپنے دل کا حال نہیں بتایا۔ کیا کہا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وأعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، بے شک میں اپنی بے قراری اور غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں، اللہ ہی میرے دل کا حال جانتا ہے کہ یہاں کیسی کیسی بے قراری ہے بچے کی جدائی میں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بہت کچھ جاننے کے باوجود انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ بیٹا مصر میں ہے، اللہ نے نہیں بتایا۔ وہ کہہ سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ مجھے بتا دیں وہ کہاں ہے، آپ تو جانتے ہیں آپ مجھے بھی بتا دیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا بھی ایک وقت رکھا تھا۔ اگر پیغمبروں کے لیے قبولیت کا ایک وقت ہے تو ہمارے لیے بھی دعاؤں کی قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے۔ قبولیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس منہ سے نکلتے ہی بات آپ کی فرمائش پوری ہو جائے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی مثال، انہوں نے تو اپنے لیے ایک انوکھی ہی دعا مانگی، قال رب السجن احب الی، قید خانے میں جانے کی دعا کی تاکہ ان عورتوں کا قید اور مکر جو ہے وہ ان سے دور ہو جائے۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدہن، رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کا مکر فریب حضرت یوسف سے ہٹا دیا۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا، کس طرح وہ مدین پہنچتے ہیں تھکے ہارے، کئی دن کے پیدل سفر کے بعد جا کر ابھی بیٹھتے ہیں تو فوراً دیکھتے ہیں کہ کچھ لڑکیاں اپنا ریوڑ لے کے کھڑی ہیں، پانی نہیں پلا پا رہی، خود تھکے ہوئے ہیں، خود بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، زخمی بھی ہیں، کچھ فیوچر کا نہیں پتا، لیکن کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے اپنے رب کو پکارتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور صرف دعا مانگ کے وہیں درخت کے نیچے بیٹھ نہیں جاتے، بلکہ اٹھ کے ان بچیوں کے پاس جاتے ہیں کہ یہ تمہارا کیا معاملہ ہے، اور ان کے سارے ریوڑ کو پانی پلاتے ہیں۔ اور آپ سوچئے کہ ایک شخص جو خود اتنا تھکا، وہ اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیے، اگر ہم اتنا لمبا سفر کر کے آئیں اور ہم سے کوئی پانی مانگ بیٹھے، خود تو آفر کرنا دور کی بات، کوئی اور مانگ بیٹھے تو شاید ہم جھڑک ہی دیں کہ میں نے بھی تو اتنا ہی سفر کیا نہیں جتنا تم نے کیا۔ یہیں سے تو ہماری لڑائیاں فساد شروع ہوتے ہیں گھروں میں۔ لیکن نیکی کرنے والے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے، سستی نہیں کرتے تھے، ضرورت مند کو دیکھا پہچان لیا، اٹھے نیکی کی، اور ابھی واپس آ کے بیٹھے ہی تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز کی بشارت آ گئی،
اور وہ بچی واپس آئی اور پھر گھر لے کر گئی، کھانے پینے کا بھی انتظام ہو گیا، شادی کا بھی انتظام ہو گیا، ٹھکانے کا بھی انتظام ہو گیا، اور اچھی صالح نیک کمپنی کا بھی۔ جب آپ کسی اجنبی ملک میں جاتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کو کیسے دوست ملیں گے، آپ کے نیبرز کون سے ہوں گے، آپ کا تعلق کن لوگوں سے ہوگا، لیکن یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نیک صالح انسان کے ساتھ جوڑ دیا کہ اس کی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو گئی اور ان کے درمیان ایک رشتہ قائم ہو گیا۔ یہ بھی سراسر اللہ کی رحمت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہر مشکل مرحلے میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارا۔ فرعون کے دربار میں جانے لگتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ رب اشرح لی کے علاوہ کہ جو کام کرنے جا رہا ہوں یا اللہ اس کے لیے میرا دل کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے، یعنی میرے بولنے میں سلاست ہو جائے اور اس طرح کی کمیونیکیشن ہو کہ لوگ میری بات سمجھ جائیں، ان کو میری بات سمجھ آ جائے تاکہ وہ مقصد پورا ہو جائے، اور میرے گھر والوں میں سے ایک میرا مددگار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کا مددگار بنا دیا۔ زکریا علیہ السلام کی مثال، مایوس نہیں ہے، سال ہر سال تک اولاد کی دعا کرتے، انتہائی بڑھاپے میں بھی۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اور ہم نے اس کو یحییٰ عطا کیا۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یعنی بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ انفرٹیلٹی کا پرابلم ہے، بچہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی ٹھیک کر سکتا ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے مایوسی کس بات کی؟ اللہ کے بندے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے، ہاں مانگنے سے کبھی نہیں تھکتے، مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سبب کے ساتھ بھی دیتا ہے اور بغیر سبب کے بھی دیتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دعا کرتے ہیں؟ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ بے شک میں 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں۔ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں فریادیں کر رہے تھے، اپنے رب کو پکار رہے تھے، دیر اینڈ دن خوشخبری آ گئی کہ فرشتوں سے مدد کی جائے گی۔ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر افراد بھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی۔ سورۃ المؤمن میں جو مرد مومن ہے، جو فرعون کے دربار میں سے ہی ایک شخص اٹھتا ہے اور پھر وہ لوگوں کو نصیحت کرتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ان اللہ بصیر بالعباد۔ فرعون کے دربار میں ایک شخص کا اٹھ کر لوگوں کو سمجھانا، فرعون کو سمجھانا، خوب خوب نصیحتیں کرنا، کھلم کھلا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا، یہ بہت بڑی بغاوت تھی اور بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا، لیکن اس مرد مومن نے کیا کہا؟ افوض امری الی اللہ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ کیا ہوا پھر؟ فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اللہ نے اسے ان کی بری چالوں سے بچا لیا، جو انہوں نے تدبیریں کی تھی ان سے نجات دی، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ اللہ نے اپنے بندے کو بچا لیا اور پوری قوم کو ڈبو دیا۔ پھر اسی طرح کچھ واقعات احادیث میں آتے ہیں، جیسے غار والوں کا قصہ ہے، کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سنی اور صرف دعاؤں کے نتیجے میں غار کے دروازے سے پتھر ہٹ گیا اور وہ باہر نکل آئے۔ پھر اسی طرح ایک اور بچے کا واقعہ ملتا ہے جسے بادشاہ نے جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے بھیجا، تو اس نے جادو سیکھنے کی بجائے الٹا اللہ تعالیٰ کی پہچان کا علم کسی سے حاصل کر لیا راستے میں۔ جب بادشاہ کو پتا چلا تو بہت ناراض ہوا اور غصے میں آ کر اس نے کہا کہ اس بچے کو فلاں پہاڑ پہ لے جاؤ اور اسے پہاڑ کی چوٹی سے گرا دو تاکہ یہ ہلاک ہو جائے، اور اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو اسے چھوڑ دینا، انکار کرے تو نیچے پھینک دینا۔ بادشاہ کے جو ساتھی تھے وہ لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ اس لڑکے نے ایک دعا مانگی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ جس طرح تو چاہے
تو مجھے ان کے مقابلے میں کافی ہو جا، ان کے مقابلے میں تو میرا ساتھ دے۔ تو کہتے ہیں پہاڑ پر ایسا زلزلہ آیا کہ جس سے اس کے سارے ساتھی جو لے کے گئے تھے وہ سارے گر گئے، وہ سب الٹے گرے، اور وہ لڑکا چلتا ہوا بادشاہ کی طرف دوبارہ آ گیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے پوچھا تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ لڑکے نے کہا اللہ مجھے ان سے کافی ہو گیا۔ بادشاہ نے پھر اس لڑکے کو اپنے ساتھیوں کے اور لوگوں کے حوالے کر کے کہا کہ اسے ایک چھوٹی سی کشتی میں بٹھاؤ اور سمندر کے بیچ میں جا کے کشتی الٹ دو، اس کو وہاں پھینک دو، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو چھوڑ دینا، انکار کرے پھینک کے آ جانا۔ بادشاہ کے ساتھی اس لڑکے کو لے کر گئے تو لڑکے نے پھر یہی دعا کی اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ تو جس طرح چاہے مجھے ان سے کافی ہو جا۔ پھر وہ کشتی بادشاہ کے ساتھیوں سمیت الٹ گئی، سب غرق ہو گئے، اور وہ لڑکا چلتا ہوا واپس بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ کہنے لگا اللہ مجھے ان کے مقابلے کے لیے کافی ہو گیا۔ اور واقعی اللہ ہی کافی ہوتا ہے دشمن سے نمٹنے کے لیے۔ انسان کے اپنے پاس زور نہیں ہوتا، طاقت نہیں ہوتی، ہم کمزور ہوتے ہیں، لیکن اگر اللہ کی مدد آ جائے تو انسان ہر طرح کی مشکلات پہ قابو پا سکتا ہے۔ آسیہ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح انہوں نے فرعونیوں سے نجات کے لیے دعا مانگی اور کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فرعون نے اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے لیے 4 میخیں گاڑی، یعنی جیسے وصولی دیتے ہیں نا، تو ہر ہاتھ میں میخ گاڑی اور پاؤں میں بھی۔ جب وہ فرعونی ان سے جدا ہوتے تو فرشتے ان پہ سایہ کر لیتے۔ اس وقت انہوں نے یہ دعا کی، بس اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے گھر سے پردہ ہٹا کر ان کو گھر دکھا دیا، یہ گھر بن چکا ہے تمہارا، اس صبر کی بدولت جو انہوں نے اس تکلیف پر کیا اور اپنے ایمان کو بچایا۔ سارہ علیہ السلام نے کس طرح اس ظالم بادشاہ کے مقابلے میں مدد طلب کی۔ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے سارہ کے ساتھ ہجرت کی تھی اور انہیں لے کر ایک شہر میں پہنچے، جو اس کا بادشاہ تھا وہ بہت ظالم تھا، اور جب اسے پتا چلتا کہ کوئی مسافر ایسا ہے جس کے ساتھ بہت خوبصورت عورت ہے تو وہ اس سے زبردستی چھین لیتا تھا۔ اسے پتا چلا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ ایک ایسی عورت کو لائے ہیں جو عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ پھر سارہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا میری بات کو جھٹلانا نہیں، کیونکہ میں نے ان کو بتایا کہ تم میری بہن ہو، اللہ کی قسم اس سرزمین میں میرے اور تمہارے علاوہ دوسرا کوئی مومن نہیں، یعنی ہم ایمان میں بہن بھائی ہیں۔ تو انہوں نے پھر سارہ کو ظالم کے پاس بھیج دیا۔ بادشاہ سارہ کی طرف بڑھنے لگا تو یعنی حضرت سارہ نے اٹھ کر وضو کیا، نماز پڑھنے لگی اور یہ دعا کی اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی الکافر۔ اے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنی شرمگاہ کو اپنے شوہر کے سوا محفوظ رکھا ہے تو اس کافر کو میرے اوپر مسلط نہ ہونے دے۔ اس پر بادشاہ کا سانس گلے میں پھنس گیا اور گر کر ایڑیاں رگڑنے لگا، اور حضرت سارہ کو نجات مل گئی۔ نہ صرف ایک نجات ملی بلکہ ان کے ساتھ توفتاً حضرت ہاجر کو بھی ساتھ دیا گیا۔ خولہ بنت ثعلبہ کی مثال قرآن میں آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح ان کے شوہر نے ان سے زہار کیا تو وہ پریشان ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور تکرار کرنے لگی کہ میرے مسئلے کا کوئی حل بتایا جائے۔ تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا آیات نازل کی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو تم سے اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی اور اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ کی طرف شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی بات سن رہا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی کا مطلب کیا ہے؟ دعا قبول کر لی، مسئلے کا حل مل گیا۔ اسی طرح سلف صالحین جو ہیں وہ بھی اللہ کو پکارتے ہیں۔ امت کے جو نیک لوگ ہیں ان میں سب سے پہلے صحابہ کرام ہیں، وہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو جاننے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے تھے، وہ اللہ کے رسول کو جاننے والے تھے، وہ دین میں سب سے زیادہ بصیرت رکھتے تھے اور سب سے زیادہ دعا کرنے کے ادب آداب سے واقف تھے کہ کیسے دعا کی جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ
دعا کے ذریعے اپنے دشمن کے خلاف فتح طلب کرتے تھے، اور یہ دعا ان کے لشکروں میں سے عظیم لشکر تھا۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں، جیسے سکینت بھی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، تو وہ دعا کو بھی اللہ کا ایک لشکر سمجھتے تھے۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے، تم کثرت تعداد کی بنیاد پر فتح نہیں دیے جاتے، بلکہ تمہاری مدد آسمان سے کی جاتی ہے۔ اللہ تمہاری مدد کرتا ہے، یعنی تمہاری دعائیں سنتا ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن زبیر کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جمل کی جنگ کے موقع پر جب زبیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تو مجھے بلایا، میں ان کے پہلو میں جا کر کھڑا ہو گیا، بیٹے ہیں ان کے۔ انہوں نے کہا، بیٹا آج کی لڑائی میں ظالم مارا جائے گا یا مظلوم؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج میں مظلوم قتل کیا جاؤں گا، اور مجھے سب سے بڑی فکر اپنے قرضوں کی ہے۔ کیا تمہیں بھی کچھ اندازہ ہے کہ قرض ادا کرنے کے بعد ہمارا کچھ مال بچ سکے گا؟ پھر انہوں نے کہا، بیٹے ہمارا مال فروخت کر کے اس سے قرض ادا کر دینا۔ کہنے لگے، بیٹا اگر قرض ادا کرنے سے عاجز ہو جاؤ تو میرے مولا سے اس میں مدد چاہنا، کام نہ ہو تو اللہ سے مدد چاہنا۔ عبداللہ نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم، ان کے بیٹے کہتے ہیں، اللہ کی قسم میں ان کی بات اس وقت نہ سمجھ سکا۔ میں نے پوچھا، اے میرے بابا، من مولا کا، آپ کا مولا کون ہے؟ قال اللہ، کہنے لگے اللہ۔ عبداللہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم قرض ادا کرنے میں جب بھی دشواری پیش آئی میں نے اسی طرح دعا کی، یا مولا زبیر، ہے زبیر کے مولا، اقض عنہ دینہ، آپ ان کی طرف سے قرض ادا کر دیجیے، اس کا بندوبست کر دیجیے، اور ادائیگی کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا ہو جاتی، دعا قبول ہو جاتی۔ سفیان ثوری کہا کرتے تھے، اے وہ ذات جس کو اپنے تمام بندوں میں سے وہ انسان سب سے زیادہ محبوب ہے جو اس سے مانگے تو کثرت سے مانگے، یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ شخص زیادہ پیارا ہے جو زیادہ دعائیں کرتا ہے۔ اے وہ ذات جس کو اپنے تمام بندوں میں سے وہ انسان سب سے زیادہ ناپسند ہے جو اس سے نہیں مانگتا، کیونکہ جو انسان دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور تیرے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے اے میرے رب۔ کیا مطلب؟ کوئی بھی اور ایسا نہیں۔ اگر کسی سے بھی انسان ایک سے زیادہ دفعہ کچھ مانگ لے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور نہ مانگے تو خوش رہتے ہیں۔ ایون ماں باپ بھی آپ دیکھیں، اگر بچے ایک دفعہ کچھ مانگے تو کہ اچھا بیٹا لے لو، پھر دوسری دفعہ پھر مانگے تو ایک دن آتا ہے کہ ماں باپ بھی کہتے کہ تم کب تک مانگتے رہو، اپنا بندوبست خود کرو۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کہتے کہ کب تک تم مجھ سے دعائیں